السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال آصف اسار ویلفیئر چینل سے میرے پاس موجود ہے جی راؤ پروفیسر اختر ہے، سابق پرنسپل ہیں اسلامیہ ڈگری کالج کے، بہت ہی مایہ ناز استاد، بہت ہی اچھے انسان اور بہت بہترین ایڈمنسٹریٹر اور سابق امیر جماعت اسلامی ضلع قصور۔ ان سے اظہار خیال کرتے ہیں کہ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے اسلام سے دور ہو رہی ہے، اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا نے اور یہ ٹک ٹاک نے ان کی وہ آئی کیو لیول ہی ختم کر دی ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور اس کے کیا کیا فرائض ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبیوں کے نام کیا ہیں اور ہمارے غسل کے فرائض کیا ہیں، اور یہ جو چیز ہے جہالت کی نشاندہی کر رہی ہے اور ہمیں اس بارے میں سمجھنا چاہیے۔ ہم پروفیسر صاحب سے یہ رائے لیتے ہیں کہ اس میں ذمہ داری کس کی ہے، والدین کی ہے، اساتذہ کی ہے یا حکومت کی ہے کہ جس نے نصاب میں یہ شامل نہیں کیا کہ جو بچوں کو یہ سکھایا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بھائی۔ یہ جس مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ اس وقت برننگ کویسچن ہے، اور جو تھنکنگ مائنڈ ہیں وہ واقعی پریشان ہیں، لیکن قوم کی اکثریت اس سے غافل ہے۔ ہمارے بچے دین اسلام سے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں۔ اس کی آپ نے وجہ پوچھی ہے، ذمہ داری پوچھی ہے کہ کون ذمہ دار ہے۔ ظاہر ہے یہ کام کسی دور میں والدین انجام دیتے تھے، تو اب روزگار کی پریشانیوں نے ان کو اتنا آ لیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے سکتے۔ دوسرا جو یہ فریضہ ہے یہ اسکول کے اندر اساتذہ انجام دیتے تھے، لیکن وہاں بھی یہ جو تہذیب ہے، غالب تہذیب ہے مغربی، اس کے اثرات ہم محسوس کر رہے ہیں، اور جو اساتذہ کرام ہیں ان کے بھی آئیڈیلز کچھ اس منزل سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسجد کے اندر امام مسجد، خطیب، وہ یہ ذمہ داری ادا کرتے تھے، بچوں کو ابتدائی چیزیں یاد بھی کرواتے تھے اور ان کو سکھاتے بھی تھے، وضو کس طرح کرنا ہے، غسل کیا اس کے فرائض و واجبات ہیں، اور اسی طرح باقی چیزیں جو ہیں وضو یعنی خود کروا کے بچوں کو سکھاتے تھے، نماز پڑھنا سکھاتے تھے، پھر وعظ و نصیحت بھی کرتے تھے۔ تو یہ ادارہ بھی کمزور ہو گیا، مسجد کے ساتھ تعلق جو ہے ہماری آبادی کا کمزور ہو گیا، اور اس وقت بچوں کا جو میکسیمم ٹائم ہے وہ سوشل میڈیا لے جاتا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن وہ ہے کہ ایک چیز سامنے آئی، حدیث ہے، قرآن پاک کی آیت آپ نے پڑھی اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو پرنٹ میڈیا جو ہے اس کے مقابلے میں اس کا نقش بہت کمزور ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کتاب پڑھتے تھے، اور کتاب جو ہے اس کے ساتھ پھر انس بھی پیدا ہوتا تھا، اور جو چیز یہ پرنٹ کو دیکھ کے ہم نے یاد کی ہے پھر یاد بھی رہتی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے عمل سے دور کر دیا۔ بچہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو بس وہ دیکھ رہا ہے اور ٹک ٹاک کر رہا ہے، ساتھ انگلیاں چلا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پیرل ہے، خطرہ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، وہ پہچان ہماری کمزور ہو گئی، اور یہ یعنی گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ جو یعنی سوشل میڈیا کو بے مہار نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کو آرگنائز کرنا چاہیے، اور یہ جو سہولتیں ہیں انٹرنیٹ کی اور دوسری تیسری، ان کے اوپر بھی چیک ہونا چاہیے باقاعدہ۔ وہ شفٹنگ کرتے ہیں تو وہ شفٹنگ ہونی چاہیے کہ بچوں کے پاس یعنی بے مہار چیزیں نہ جائیں، جو چیزیں
ہماری تہذیب سے لگا کھاتی ہیں وہ چیزیں جائیں، وہ پڑھیں۔ تو اس طرح اس یعنی ذمہ داری تو یہ سارے معاشرے کی ہے، والدین کی بھی ہے، اساتذہ کی بھی ہے، اور یہ مساجد کی بھی ہے، اور گورنمنٹ کی بھی ہے۔ تو اس پہ اس کے سد باب کے لیے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو راست فکر لوگ ہیں ان کو انجمنیں بنانی چاہیے، ان کو سوسائٹیاں بنا کے تو والدین کو ملنا چاہیے اپنے اپنے محلے کے اندر، ان کو اس خطرے سے خبردار کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اگلی نسل ہماری بہت تیز ترار ہوگی، لیکن وہ اللہ رسول سے دور ہوگی۔ تو یہ واقعی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ ایک جینون مسئلہ ہے، اور پوری قوم اس کی ذمہ دار ہے، کسی ایک سیگمنٹ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو اس پہ سوچ و بچار کرنا چاہیے ہمیں۔ اس مسئلے یہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، ان کی شخصیات کو یعنی میکنگ آف پرسنالٹیز جو ہیں ان کا، کہ ہم ان کو کیا بنا رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں پروفیسر صاحب آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ قصور میں بے ہنگم ٹریفک بہت ہو گئی ہے، ریلوے روڈ پہ چلے جائیں ون وے کی پابندی ہے، ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، رستے روکے ہوئے ہیں، لوگوں کا گزرنا محال ہوا پڑا ہے۔ ٹریفک کا نظام حادثات کا سبب بھی بن رہا ہے اور لوگوں کے گزرنے میں مشکلات بھی آ رہی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ اصل جو ہماری قوم کے اندر جو یوں سمجھ لیں کہ یہ بے ہنگم پن آ رہا ہے، اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں۔ ایک تو تعلیمی اداروں کے اندر ڈسپلن کی وہ صورت نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی۔ دوسرا جو ہے سڑک کے اوپر جو ٹریفک ہے، اس نے لوگوں کے مزاج بہت خراب کیے ہیں۔ ہماری ٹریفک پولیس جو ہے وہ دراصل اپنے فرائض ادا نہیں کرتی، اور ٹریفک کو خاص طور پہ منی میکنگ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو بچہ اگر نکلے سڑک کے اوپر اور اصول ضابطہ اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس کو فالو کرے، تو اسے پتہ ہو کہ میں کسی ضابطے کا پابند ہوں۔ تو موٹر سائیکل والدین نے لے لی اور اس کے بعد وہ ون ویلنگ کرتے ہیں یا دوڑاتے ہیں، اور اسی طرح سڑکوں کے اوپر جو انکروچمنٹ ہے اس نے بہت پرابلم پیدا کی ہے۔ اور یہ اشاروں کی پابندی اور اس طرح یہ چیزیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی، یہ قصہ ماضی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دراصل ٹریفک پولیس جو ہے وہ اگر مثال کے طور پہ کوئی اشارے کی خلاف ورزی کرتا ہے یا ٹریفک رولز توڑتا ہے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کا چالان ہوتا تھا۔ چالان تو اب بھی ہوتا ہے، پنشمنٹ ان کوائن دیتے ہیں ٹریفک پولیس والے، لیکن وہ موقع پہ ہی جو جرمانہ ہے اس کی بجائے وہ 150 روپے دیے اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ تو اس چیز نے ہماری قوم کو لاابالی اور کسی ضابطے کا پابند نہیں رہنے دیا۔ تو یہ اصل میں یہ دو چیزیں ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر ڈسپلن اور سڑک کے اوپر۔ اگر گورنمنٹ یہ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہماری قوم چند سالوں کے اندر جو پلنے والی نسل ہے وہ ضابطے کی پابند ہوگی، اس کو پتہ ہوگا کہ رولز اور ریگولیشن کی اس طرح پابندی کریں تو پھر ورنہ خرابی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ گورنمنٹ متحرک کرے شعبہ پولیس کو کہ وہ سڑک کے اوپر جو اصول ضابطہ ہے اس کی پیروی کروائے۔ اگر یہ اس طرح ہو، سڑکیں بھی گڑبڑ ہو گئیں اور ان کے اوپر جو ٹریفک ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو گورنمنٹ کو توجہ دینا پڑے گی کہ سڑکوں کی جو تعمیر و مرمت ہے وہ ٹھیک ہو، اور اس کے بعد پھر ان کو کھلا کیا جائے تاکہ ٹریفک کا رش بڑا ہے تو ظاہر سڑک بھی اس طرح گنجائش کے مطابق ہو۔ تو اگر یہ سلسلہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں یہ بہتری یقیناً آئے گا۔ جزاک اللہ جی، اللہ حافظ جی، شکریہ۔